دنیا میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو وہاں پھر موت بھی نہیں ہے، اور جن کو جنت کی راحت نصیب ہو گئی پھر جو ہے ان کے لیے ابدی اور سرمدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو ذرا دیکھیے یہ زندگی کیا ہے، صحرا میں پڑے ہوئے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی، نقطہ انجام ہی نہیں۔ یہ زندگی اچھی گزرنی چاہیے، میں نہیں کہتا کہ یہ زندگی اچھی نہ گزرے، لیکن فرض کرو اگر اچھی نہ بھی گزری تو گزر ہی جائے گی نا۔ میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ برہنہ بدن تھا، سردیوں کی رات تھی، زخم لگے تھے بدن پہ، بخار نے جو ہے وہ بےتاب کر رکھا تھا، اور کوئی باہر ریت کے اوپر پھینک گیا۔ تو کتنی لمبی رات ہوگی اس بیمار کے لیے جس کا کوئی تیماردار بھی نہیں ہے، ریت پہ کوئی پھینک گیا، بدن پر زخم ہے، چور ہے بخار سے، سردیوں کی لمبی رات ہے، سحر لانا کوئی آسان ہے؟ اللہ اکبر، جوئے شیر لانا، وہ جو غالب نے کہا تھا وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن آخر کٹ ہی گئی نا۔ جتنی بھی لمبی رات ہے نقطہ انجام تو ہوگا نا، لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کا نقطہ انجام نہیں ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوگی، چونکہ موت کو بھی موت آ گئی۔ تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یہ دنیا سواریں، اچھی دنیا زندگی گزاریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور تلذذ حاصل کریں، لیکن آخرت کے سودے پر نہیں، آخرت کی قیمت پر نہیں۔ تو اللہ جل شانہ حیات طیبہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ وہ اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اس حساب سے انتظام کیا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ اٹلی سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں کچھ نوجوان منڈی بہت دن کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر چائے پی لیں، تو میں نے کہا چلتے ہیں۔ تو ان کے ہاں چائے پینے گیا تو وہ چھوٹا سا گھر تھا ان کا، اور جس میں کوئی تقریباً 20-25 نوجوان رہ رہے تھے۔ وہ جو ہے وہ انہوں نے چارپائیاں جوڑ کے یوں رکھی ہوئی تھیں اور اپنا کھانا بھی پکاتے تھے۔ تو میں حیرت زدہ ہوا اور میں نے کہا کہ آپ 20-25 سے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا گھر لے لیں۔ تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے، حضرت ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش نہیں کرنے آئے، تو آپ اگر آئے نا ہمارے علاقے منڈی بہت دن میں، تمہارے 6 کنال کے بنگلے بن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنا رہنا ہے ہم اتنا انتظام کریں، اصل ہماری منزل آخرت ہے، ہم وہاں پلٹ کے جانا ہے، وہاں ہمارے لیے تیاری ہو رہی ہو۔ یہ جہاں بھی اچھا، وہ جہاں بھی اچھا، لیکن اس دنیا کو اس آخرت کی قیمت پہ نہیں گزارنا۔ یہی ولایت ہے، یہی اللہ کے ولی کرتے ہیں، وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں۔ تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال، جب یہاں ہم جاتے ہیں 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، تو جو ہے وہ خوش جاتے ہیں، خوش آ جاتے ہیں، نہ وہاں ان کے ملک کو چھوڑ کے آنے میں دکھ ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم آئے ہیں 4 دن پھرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، واپس چلے گئے۔ لیکن اگر ڈیرا جما لیں تو پھر چھوڑنا بھی کتنا مشکل ہے۔ تو اللہ والوں کو دنیا چھوڑنا بھی اوکھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے دل ہی نہیں لگایا ہوتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ سرانے بیٹھی تھی، تو اس نے کہا واہ حزن ہو، ہائے افسوس، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سانسیں باقی تھی، تو آپ نے پلٹ کے اپنی بیوی کو دیکھا، کہا یہ کیا کہہ رہی ہو، واہ حزن ہو، ہائے افسوس۔ کہا ہاں آپ جا رہے ہیں، تو کہا نہیں یوں نہ کہو، بلکہ کہو واہ تربا ہو غدن القا محمدم و اصحابہ ہو۔ کہا مبارک ہو، میں تو اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر موت جو ہے وہ تحفۃ المومن بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل امین اسرائیل علیہ السلام آئے نا روح قبض کرنے کے لیے، تو کہا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا واہ کمال ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے۔ خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے دوست کو، وہ کہ جگری یار جس طرح ہوتا، تو وہاں تو یہ لفظ نہیں بولے جائیں گے، خلیل کہتے ہیں گہرے یار کو، گوڑے یار کو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، میرا خلیل صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو جب سندیسہ موت کا بھیجا اسرائیل کے ہاتھوں، تو کہا کہ وہ مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور ساتھ آپ کو بھی بھیج دیا۔ بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کیسا بھی کبھی ہوا ہے کوئی یار یار کی موت چاہے؟ تو کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، حکم لے کے آ گیا اللہ کا، تو میں پھر چلا جاتا ہوں، جا کے پوچھتا ہوں کہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو بارگاہ حضری میں حاضر ہوئے کہ مالک تیرے خلیل نے یہ کہا ہے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟
کہا پھر جا اور میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہہ کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار بلائے کوئی ملنے بھی نہ آئے؟ تو کہا کہ پھر دیر نہ کر، روح قبض کر لے۔ پھر روح بےتاب ہو گئی، جلدی کر۔ تو پھر دنیا پہ رہنا بھی کمال ہے، دنیا سے جانا بھی کمال ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر ستھری زندگی، ورنہ اس زندگی کے ہاتھوں لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ زندگی کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو پھر کہیں گے زندگی تو جبر مسلسل ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ پھر زندگی طوفان بن جائے گی، زندگی عذاب بن جائے گی، لیکن اس کے ہو جاؤ زندگی بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، یہ جہاں بھی اچھا وہ جہاں بھی اچھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو اللہ کا ولی اس جہاں میں بھی خوش ہوتا ہے، اس جہاں میں بھی خوش ہوتا ہے، حیات طیبہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ صاحب مزار کے درجات کو بلند فرمائے۔ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ ہو مومن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی ان افراد کا، ان لوگوں کا مقصوم ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ نحیینہ کے اندر بھی مادہ حیات موجود تھا، لیکن حیاتاً طیبہ الگ تاکید لفظی کے ساتھ اس مضمون کو مؤکد کیا گیا ہے کہ کوئی ابہام میں نہ رہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا۔ ان کو ابدی اور سرمدی فیضان نصیب کیا جاتا ہے، اور زمانے مٹ جاتے ہیں، زمانے پہ آنے والے لوگوں کے نشان باقی نہیں رہتے، لیکن ان کے نشانات میں مسخ نہیں ہونے دیتا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، زمانہ آج ان کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن جنہوں نے اپنے دل کو اپنے مالک کے لیے وقف کر دیا، میرے رب کا وعدہ ہے ان کے نشان نہیں مٹنے دوں۔ آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، بر ہند کا مطلق العنان حکمران، جس کے نقارے بجتے تھے اور پورا ہندوستان اس کے زیر نگیں تھا۔ موجودہ پاکستان، مشرقی پاکستان اور پورا انڈیا، برما، یہ سارے علاقے زیر نگیں تھے، نقارے بجتے تھے۔ لیکن آج اگر آپ وہاں جائیں تو قبر پہ حسرتیں برستی دکھائی دیں گے، دن کو جائیں یا رات کو، وہاں آپ کو روشنیوں کا اہتمام دکھائی نہیں دے گا۔ اب پارک بن گیا ہے، اس کے دم سے کچھ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا، لیکن خالص مزار کے احاطے میں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی، وہاں جانوروں کی بینٹیں تو دکھائی دیں گی، تمہیں تازہ گلاب نظر نہیں آئیں گے، بلکہ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ یہ وہ خاتون تھی جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو یہ بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی، درمیان میں پردہ لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی تو بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا، جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے بدلتے تھے۔ آج اس خاتون کا مقبرہ بھی اس کے ساتھ اندھیرے میں پڑا دکھائی دیتا ہے۔ زیب النساء کا اپنا شعر ہے جو اس کی لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے۔ وہ جو مطلق العنان تھے، جن کا
طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی، آج غریب بنے ہوئے، بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے۔ میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو ہے بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ یہاں تو دن کے اجالوں میں بھی آپ کو لوگ دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہاں رات کے اندھیرے میں چلے جائیں یا دن کے اجالے میں چلے جائیں، چھٹی کے دن چلے جائیں یا ورکنگ ڈے میں چلے جائیں، عید کے دن چلے جائیں یا جس دن شہر میں کرفیو نافذ ہو چکا ہو اس دن چلے جائیں، وہاں ہجوم عاشقاں دکھائی دے گا۔ حتیٰ کہ حد ہو گئی کہ جب بدطینت لوگوں نے اپنی کارروائیوں کا رخ مزارات کی طرف کیا تو داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر بھی بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، لیکن جب صبح کا وقت آیا تو ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ میرے رب کا عہد ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو اس نے کہا، اور مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، کہ انسان بندروں کی مہذب شکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب پاتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ اور آج موجودہ شکل میں ہے۔ یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء، کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانور ترقی پاتے پاتے انسان کے روپ میں آ گئے، اور آج وہ بولتے بھی ہیں، محافظ ضمیر کو بھی نوک زبان پہ لے آتے ہیں، ایجادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ابتدا ہے صدیوں قبل، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی مہذب شکل ہے اور باقی جانوروں کی مہذب شکل ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتا ہے۔ اور ایک زمانے میں تو اس کے ارتقائی نظریے کو بڑی پذیرائی بخشی گئی، ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، لیکن قرآن نے انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر کیا ہے کہ ابھی اس کا خمیر گویا جا رہا تھا، فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اس کا آغاز ہی خوبصورت ہے۔ ہم نے اس کو اپنی نیابت کا تاج دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ خیر، ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا، لیکن ایک اقبال نے بھی نظریہ ارتقاء پیش کیا، وہ ڈارون کے نظریے سے ہٹ کے ہے۔ والدہ مرحومہ جب انتقال کر گئیں علامہ اقبال علیہ رحمہ کی، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ ان کی یاد میں لکھا جو آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس وقت وہ بیرون ملک تھے اور والدہ کی وفات کی خبر سنی تو بہت دکھی ہوئے، تو یہ طویل نظم ہے جو اقبال نے رقم کی۔ اقبال کی جو طویل چند نظمیں، ان میں سے ایک والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس میں انہوں نے ماں کا ذکر کیا اور پھر کتنے دل گرفتہ انداز میں کہا، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لیے دعا کریں، استاد سے بھی، مرشد سے بھی، دوست سے بھی، حاجی معتمر جا رہے ہیں تو ان سے بھی کہنا پڑتا ہے جناب جا رہے ہو وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی نہیں موڑتا، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، اپلے تھاپتی ہوئی ماں گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی، اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے،
عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اونچی مسندوں پر بیٹھنے ہوئے وہ مزہ کیا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں نصیب ہوتا ہے۔